بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آج ہم لوگ پڑھتے ہیں حجاج بن یوسف کو۔ اس سے پہلے ہم لوگ زیاد بن ابی کو پڑھے تھے۔ حجاج بن یوسف، ان کا پورا نام دیکھیں۔ اس کا پورا نام یہ ہے ابو محمد الحجاج بن یوسف الثقفی۔ ابو محمد الحجاج بن یوسف الثقفی۔ ابو محمد اس کی کنیت ہے اور حجاج اس کا لقب ہے۔ حجاج اس کا لقب ہے۔ پھر نام کیا ہے اس کا؟ اس کا نام لکھ لیں ہم لوگ، کلیب ہے اس کا نام، کلیب۔ یہ رہا، یہ اس کا نام ہے کلیب۔ اور جو ہم اوپر دیکھ رہے ہیں ابو محمد اس کی کنیت، حجاج اس کا لقب، اور یہ الثقفی، ثقفی وہی کوئی قبیلہ ہے، اس سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ اس کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ طائف میں۔ یہ ہے پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ طائف میں۔ کب کی بات ہے یہ؟ 41 ہجری، 41 ہجری کی۔ زیاد بن ابی کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا 1 ہجری، 1 ہجری کو اس کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس کا 41 ہجری میں اس کی پیدائش ہے۔ دونوں کہاں ہیں؟ طائف کے ہیں۔ اور ہمارے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ طائف کے ایک اور کون ہے؟ تابت شرہ۔ یہ 3 لوگ طائف کے ہیں۔ اس کے لقب کیا کیا یہاں پر لکھا ہے انہوں نے؟ اس کا لقب ہے ایک مبیر، ایک لقب اس کا مبیر اور مبید، اور اسی طرح حجاج بھی اس کا لقب ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حجاج جو ہے اس کا یہ لقب ہی ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ کان سفاکن سفاحا مرعبا باتفاق معظم المؤرخین۔ کیا تھا بندہ یہ؟ سفاک، مطلب کہ حد سے زیادہ خون بہانے والا، سفاح مرعب، حد سے زیادہ روب والا آدمی، اور اس پر تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ یہ سب سے زیادہ سفاک خون بہانے والا انسان تھا۔ ولما شب احترف محنت التعلیم۔ جب یہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس بندے نے کیا کیا؟ پڑھایا بچوں کو۔ اس کا ایک مسلسل بھی ہے، مسلسل حجاج بن یوسف، شاید آپ نہ دیکھے ہوں، دیکھ سکتے ہیں اگر ٹائم ہو تو، نہ تو کوئی بات نہیں۔ تو اس میں مسلسل میں خاص کر اس کا جو ابھی جو آگے ایک تقریر آ رہی ہے اس کی، ابن جلا و طلّہ و ثنا، بڑا اچھا دکھایا ہے۔ بنجر تقریر جب کرتا ہے یہ، تو اس کے زبان کے دونوں جانب جو ہے نا وہ جھاگ نکلتے ہیں، اور کتنا شاندار لگتا ہے دیکھنے میں۔ اس میں تو بنایا ہوا ویڈیو ہو تو، لیکن بہرحال اس میں پورا دکھایا ہے کہ یہ پڑھانے کے لیے جاتا ہے، پڑھاتا ہے بہت دن تک، لیکن پھر وہاں سے چلا آتا ہے، پھر جا کر کے حکومت میں قدم رکھتا ہے یہ۔ تو لما شب احترف محنت تعلیم، جب یہ جوان ہوا تو اس نے تعلیم پر دھیان دیا، بچوں کو پڑھایا لکھا، وہی پیشہ اختیار کیا۔ ثم انضم الى جیش حبش بن دلجہ القینی، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک جیش ہے، کیا نام اس کا؟ حبش بن دلجہ، اس کے لشکر کے ساتھ یہ جا کر کے مل گیا۔ پھر اس کے بعد اب تیسرے نمبر پر پھر جا کر کس سے ملتا ہے؟ ثم انتقل الى شرطہ روح بن زبا الجسامی وزیر عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک بن مروان کا وزیر تھا، کیا نام تھا اس کا؟ روح بن زمبا، اس کے پولیس میں جا کر کے منتقل ہوا۔ یعنی 3 فاصلہ ہے، دیکھیے، پہلے یہ تعلیم کی طرف متوجہ ہوا، پھر کس کے جیش میں؟ حبش بن جلدہ کے ساتھ یہ ملا، پھر تیسرے میں جا کر کے عبد الملک کے وزیر کے ساتھ یہ بندہ ملتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا قسمت چمک جاتا ہے۔ قسمت چمکنے کا یہ کارن ہے، دیکھیے یہاں پر مذکور ہے، کیا ہے؟ امرہ عبد الملک نے اس کو حکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر کو قتل کر دے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 73 ہجری، 73 ہجری کی بات ہے۔ فصار الی حجاز و قتلہ، یہ بندہ حجاز آتا ہے، اور حجاز آ کر کے بڑا تاخت و تاراج مچاتا ہے وہاں پر، اور حتیٰ کہ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو قتل کر دیتا ہے۔ ثم ولی علی جند عبداللہ بن زبیر فی الحجاز و قتلہ، اور یہ عبداللہ بن زبیر کی جو فوج رہی ہوگی اس سمے، اس پر یہ قابو پا لیتا ہے اور ان کو قتل کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر بات آئی اس کی، یہ پوری طرح سے اس کا قسمت چمک چکا ہے۔ اب یہ عبداللہ بن زبیر کو قتل کر دیتا ہے، تو پھر معاملہ اب اس کے لیے صاف ہوتا ہے، آگے چل کر کچھ بھی بن سکتا ہے یہ، اور وہی ہوا بھی۔ اس میں بہت سارے کام ہیں، اس نے پھر حتیٰ کہ خانہ کعبہ پر جو منجیق پھینکا گیا تھا تو اس پر بھی چلا گیا، کچھ اس کے کچھ روڑے گئے ہوں گے۔ اسی طرح خانہ کعبہ جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کے منشا کے مطابق بنوایا تھا، یعنی حتیم وغیرہ کا جو یہ مسئلہ ہے اس کو انہوں نے بالکل اس منشا پر کر دیا تھا۔ لیکن اس نے بندے نے کیا کیا کہ چونکہ حکومت میں ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی بھی ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت والا آتا ہے، دوسرے حکومت کے کاموں کو کچھ اور کر دیتا ہے، تو ایسا ہی اس نے بھی کیا۔ حجاج بن یوسف نے پھر سے توڑوا کر کے، اور جیسا پہلے تھا اسی طرز پر کر دیا۔ بعد میں ہارون رشید نے حضرت مالک
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو صحیح کر دوں، جس طرح آپ علیہ السلام نے کہا تھا، یہ بتایا تھا، اس طرز پر کر دوں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا مشورہ دیا، اور وہ مشورہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک طرح سے دلیل کے طور پر پیش کیا جائے گا کہیں پر بھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کرو گے تو کام تو بہت اچھا ہے، لیکن اس طرح سے جو بھی آئے گا تمہارے بعد، ان کے ہاتھوں یہ کعبۃ اللہ کیا ہو جائے گا، کھلواڑ بن جائے گا۔ تو ایک واقعہ ہے وہ۔ اور اب جو بھی اس طرح کے کام ہے جس پر اتفاق ہو چکا ہے ایک طرح سے، اب اس کو اسروں چھیڑ چھاڑ کرنا مناسب نہیں ہے، اور ان کی دلیل کے طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ثم ولی العراق وفیہ من الاحزاب نار مشبوبہ، اس کے بعد جو ہے یہ بندہ عراق کا والی بن جاتا ہے، اور یہیں پر یہ تقریر کرتا ہے، عراق میں ہی۔ جب یہ عراق آتا ہے، اسی میں دیکھ لیجیے گا، بہت مشہور ہے، عراق آتا ہے بندہ یہ جب مسجد میں جاتا ہے تو اس وقت پتہ نہیں کیا رواج تھا لوگوں میں نا، کنکریاں پھینکنے کا، جو آدمی خطبہ دیتا تھا اس پر کنکری پھینکتے تھے لوگ۔ تو یہ بندہ آیا وہاں پر اور بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے گھور کر کے دیکھا، اور یہ آنکھ پر وہ باندھ رکھا تھا، صرف آنکھ کھلا ہوا تھا، باقی اس کے منہ، پورے منہ پر، سر پر اپنا وہ پگڑی کا وہ باندھ رکھا تھا اس بندے نے۔ اور اس کے بعد جب تقریر شروع کرتا ہے، جب یہ پہنچتا ہے انا ابن جلا و طلّا ثنایا، پورا سامنے سے پردہ ہٹاتا ہے چہرے پر سے، اور پھر جا کر تقریر میں۔ بہرحال کان حجاج رجل ادارت و شجاعت، تو پھر یہ عراق کا والی بن جاتا ہے، یہ والا یہ ہو گیا۔ اور سمکان حجاج، یہ بندہ کیا تھا، بڑا بہادر جری قسم کا آدمی تھا۔ وقد اضاف الى اعماله انه بنى مدینہ واسط بین الکوفہ والبصرہ، اس نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم پر نقطے لگانے کا کام اس نے کیا، اس طرح اعراب لگانے کا کام اس نے کیا، بہر اس طرح کے کچھ کام انہوں نے کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اور اچھا کام کیا ہے کہ اس نے ایک شہر بسایا تھا واسط نام کر کے۔ کہاں بسایا تھا؟ کوفہ اور بصرہ کے درمیان۔ تو یہ ہم لوگ کو لکھنا ہے۔ توفی سنہ 95 ہجری فی واسط، جو شہر اس نے بسایا تھا اسی شہر میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ودفن فی قبر غیر معروف فی المحطہ فی واسط، اور ایک غیر معروف قبر میں یہ مدفون ہے۔ ماتم ولم یخلف الا سیفا، یہ اوپر لکھ لینا ہم لوگوں کو، 95 ہجری میں وفات ہوتی ہے ان کی، اور 41 ہجری میں اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ بندہ انتقال کرتا ہے، اور یہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے مرتا ہے؟ ایک تلوار، ایک مصحف، اور کتنا؟ 10 درہم چاندی کے، بس۔ بڑی بات ہے اگر اتنا کم چھوڑا ہے۔ ابن خلدون نے کیا کہا ہے؟ من الوزراء الذین عظمت آثارهم وعزت الملوک اخیارهم، ابن خلدون نے کہا ہے کہ ان وزراء میں سے ایک ہے جن کے آثار بہت بڑھے ہوئے ہیں، یعنی ان کے آثار باقی رہیں گے بہت دنوں تک۔ فاق غیرہ فی خطبہ بأثر الحزم، یہ بندہ جو ہے اپنے دوسروں پر، اپنے علاوہ پر یہ بندہ فائق ہے، کس وجہ سے؟ اپنے خطبے میں۔ کیوں؟ بأثر الحزم، یعنی وہ تدبر کے ساتھ بولتا ہے اور بڑے زوردار انداز میں خطاب کرتا ہے، اس وجہ سے۔ کانا طماح للمجد والسلطان، یہ بندہ بھی جو ہے بادشاہت سے کم پر راضی نہیں تھا، لیکن بہرحال وزارت تو ملی اس بندے کو متنبی کی طرح، متنبی بھی اس سے کم پر راضی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ قال عبد الملک نے ایک مرتبہ اس سے کہا تھا کہ کل امرئ یعرف عیوب نفسی، کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذات کے عیوب کو جانتا ہے۔ فصف نفسک، تو تم کیا جانتے ہو اپنے بارے میں بتاؤ۔ ولا تخف عنی شیئا، مجھ سے مت ڈرو۔ تو اس نے کیا کہا اپنے بارے میں؟ انا لجوء حقود حسود، کہ میں کیا ہوں؟ لجوء حقود حسود، حقود اور حسود کے معنی ایک ہی ہے، کینہ رکھنے والا اور حاسد قسم کا ایک انسان ہوں، یہ اس بندے نے کہا تھا۔ اور حسن زیات نے بڑا اچھا لکھا ان کے بارے میں۔ اور قتل ہوا، اس نے کتنے آدمیوں کو قتل کیا؟ وہ آگے دیکھیں۔ قتل ہوا، اس بندے نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، صرف 20,100 کو قتل کر دیا۔ وتوفی فی سجنہ، جب یہ بندے کی وفات ہوتی ہے تو اس کے قید خانے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 50,000 تو صرف مرد ہوتے ہیں، 30,000 عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ سوال ایک مرتبہ اینٹی نے پوچھا تھا، تو یہ یاد کر لیں ہم لوگ۔ وتوفی فی سجنہ، جب اس کی وفات ہوتی ہے تو اس کے قید خانے میں کتنے؟ 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں ہوتی ہیں۔ عمیر بن زائی البرجمی انہ رمى بحجر لما قدم حجاج الى عراق، جب حجاج آیا، کہاں آیا؟ عراق آیا، تو اس بندے نے پتھر پھینک کے مارا۔ وہ وہی والا واقعہ ہے، وہ جب عراق آیا تھا اور خطبے کے لیے جب کھڑا ہوا وہ، تو یہ بندہ تھا، اس نے رما بحجر، پتھر پھینک پھینک کے مارنے، کنکریاں پھینک رہا تھا، اس میں دکھاتا ہے ویڈیو میں۔
قال مالک بن دینار، مالک بن دینار نے کہا ما رأیت احدا ابین من الحجاج، کہ میں حجاج سے زیادہ فصیح آدمی کسی اور کو نہیں دیکھا۔ تو یہ والا قول ہم لوگ یاد کر لیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قول آئیں گے اس کے بارے میں۔ خط لہ زیاد بن ابی الطریقہ، زیاد بن ابی نے اس کے لیے راستہ کھول دیا تھا۔ من اقدر الناس علی تمثیل ادوار علی مسرح الخطابہ، یہ خطابت کی اگر اسٹیج سجائی جائے تو اس میں لوگوں میں سب سے زیادہ قادر الکلام شخص تھا تو یہی تھا۔ وہ ابوہ و اخوہ معلمین فی الطائف، یہ بندہ کیا تھا؟ طائف میں اس کے ابو اور اس کے بھائی سب کیا تھے؟ طائف میں استاد رہ چکے ہیں۔ وہی والا کہانی ہے، اس میں بہت اچھا دکھاتا ہے کہ یہ لوگ پڑھاتے ہیں وہاں پر۔ اور اس کے جو مشہور یہ ہے، دیکھیے یہ تقریر کرتا ہے واللہ انی لأری رؤوسا قد اینعت وقد حان قطافها وانی لصاحبها، یعنی یہ کہتا ہے کہ میں ایسے سروں کو دیکھ رہا ہوں جو پک چکے ہیں اور ان کے توڑنے کا وقت آ چکا ہے، اور توڑوں گا تو میں ہی۔ وانی لاحتمل الشر بثقلی واحذوه بنعلی واجزیہ بمثلی ان للشیطان طیفا وان للسلطان سیفا، تو یہ کہتا ہے شیطان تو صرف چکر لگاتا ہے لیکن سلطان اس کو تلوار ہے اس کے پاس۔ بہت کم لکھا ہے بھائی۔ چلیے ان کو ریکیپ کر کے دیکھتے ہیں دوسری والی کتاب سے بھی۔ تو ہم لوگ کیا پڑھے اس کے بارے میں؟ ایک چیز پڑھا ہم لوگوں نے کہ حجاج بن یوسف کا نام کیا ہے؟ کلیب، اور ابو محمد اس کی کنیت، اور حجاج جو ہے یہ اس کی لقب، اور اس کا لقب میں ایک اور ہے مبیر اور مبید، یہ جو دو اس کے کیا تھے؟ لقب تھے۔ اس کے علاوہ یہ بندہ جو ہے اس کی وفات کب ہوتی ہے؟ 41 ہجری میں یا 40 ہجری میں اس کی پیدائش ہے، وفات 95 ہجری میں۔ 95 ہجری میں وفات اور کس کی ہے؟ 95 ہجری میں وفات اور کس کی ہے؟ اختل کی بھی ہے، اختل کی بھی ہے، اور بشار بن برد کی پیدائش ہے 95 ہجری میں۔ اور یہ بندہ کہاں؟ شام گیا، اور سب سے پہلے کس میں ملا تھا؟ روح بن زمبا، عبد الملک بن مروان کا جو وزیر تھا اس کے پولیس میں، اور پھر اس کے بعد عبد الملک نے اس کو جو ہے اپنے فوج کا یہ دیا، اور انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جا کر کے قتل کیا تھا۔ پھر جا کر کے یہ بندہ جو ہے عبد الملک نے اس کو گورنر بنایا تھا، کہاں کا؟ مکہ مدینہ اور طائف، یعنی 3 کا گورنر اس کو ایک ہی مرتبہ سونپا گیا، مکہ مدینہ اور طائف۔ یہ لکھ لیں، مکہ مدینہ طائف۔ عبد الملک بن مروان نے اس کو بنایا تھا، مکہ مدینہ اور طائف کا۔ اس نے ایک شہر بسایا، اس شہر کا نام کیا ہے؟ واسط۔ اسی طرح ایک لفظ یہاں، ایک عبارت ہے یہاں پر، اجری علی قبر الماء فندرس، اس کے قبر پر پانی یہ کہا گیا وہ سب پانی سوکھ گیا تھا۔ کان سفاحا سفاحا سفاکا سفاحا مرعبا، یہ وہی سفاک خون بہانے والا آدمی، اور اس کا لقب کیا کیا ہے؟ مبیر اور مبید، یعنی مبیر کا معنی ہی مبید ہے، اباد یبید معنی ہلاک کرنا، تو الگ الگ نہیں ہے، ٹھیک۔ مبیر کا معنی ہی کیا؟ مبید ہے، یعنی کہ ہلاک کرنا۔ حجاج بھی اس کا لقب ہے۔ ذہبی نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ میں اس کتاب کو ہی لے آتا ہوں، ایک سیکنڈ۔ یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے عریفہ بالمبیر ای المبید، یعنی مبیر کا معنی ہی مبید ہے، ہلاک کرنے والا۔ اس کے ذہبی نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ یہ کہا ہے کہ کان الذهبی فی الحجاج بن یوسف الثقفی کان ظلوما جبارا خبیثا سفاکا للدماء، وہی سب معنی وہی ہے، ظلم کرنے والا، جبار، سخت آدمی، خبیثا سفاکا للدماء، خون بہانے والا، وکان ذا شجاعت و اقدام و مکر و دہا و فصاحت و بلاغ و تعظیم للقرآن، تو سب چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، فصاحت و بلاغت کا بھی مالک تھا۔ احد جبابرۃ العرب وساستها، یہ کیا ہے؟ عرب کے سخت ترین جو بادشاہ گزرے اس میں سے ایک ہے، اور سیاست بھی اس کی ویسے ہی رہی ہے۔ اور اس نے کیا کیا ہے؟ بنو امیہ کے بادشاہ کے لیے جو ہے اس نے راستہ ہموار کیا ہے، اور اسی طرح بلیغ اور خطیب حضرات میں اس کا بھی نام ہے۔ اور اس کا مشہور خطبہ یا اہل الکوفہ انی لأری رؤوسا قد اینعت وحان قطافها وانی لصاحبها وکأنی ناظر الی الدماء بین العمائم واللحى، انہوں نے بھی اتنا ہی لکھا ہے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا لو جاء الامم بخبیثها وجئنا بحجاج لغلبناهم، یہ لکھ لیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، قال عمر بن عبدالعزیز لو جاء الامم خبیثها اور وجئنا بحجاج،
वजिअना बिहज्जाज लगलबनाहुम, ये लिख लें लगलबनाहुम। उसके अलावा हसन बसरी ने कहा था इनल हज्जाज अज़ाबुल्लाह, हज्जाज जो अल्लाह का अज़ाब है, फ़ला तदफ़उ अज़ाब अल्लाह बिअयदीकुम, अल्लाह का अज़ाब अपने हाथ से न टालो, वलाकिन अलैकुम बिल इस्तिकाना व तज़र्रु, हाँ तुम्हारे ऊपर अल्लाह के सामने गिरियाजारी करना ज़रूरी है। मालिक इब्न दीनार ने क्या कहा था, मा रअयतु अहदन अबयर मिनल हज्जाज, ये ऊपर गुजर गया है। तवफ़ी मर्ज़ सरतान, ये किस मर्ज़ में मरा है? ये सरतान किसे कहते हैं? सरतान के मर्ज़ से मरा है, ये कैंसर के मर्ज़ से। इसमें और बहुत से लोग हैं, वो उसमें जो हम लोग पढ़े थे, क्या कहते हैं उसको, सादुल्ला वनूस और मोहम्मद अब्दुल साहब आएंगे, और एक ये हुए। इसके अलावा इनके बारे में जो है, ये बंदा मक्का, मदीना और ताइफ तीन का तो अब्दुल मलिक ने इसको बनाया था, फिर किसका बना? ये इराक का बना, और इराक की गवर्नरी इसने कितने साल की है? 20 साल। यानी लिख लें तवल्लल इराक 20 सना, 20 सना, तवल्लल इराक 20 सना, यानी इराक की गवर्नरी इसने 20 साल किया है। उसके अलावा इससे जब पूछा था उसने अब्दुल मलिक ने कि बता अपने बारे में, तो इसने क्या कहा था अपने बारे में? कहा लजूजन हकूदन हसूदन। अच्छा, ये बंदा खुद क्या था? कबी हलवज सगीर अल जसद, कहा ना कबी हलवज, चेहरा इसका बड़ा ख़राब सा रहा होगा, जैसा रहा होगा ये। सगीर जसद, नाटे जिस्म का मालिक आदमी था ये। इसका ये मशहूर शेर है, शायद इसे समझ नहीं आया ये, अनबनु जला व तल्ला सनाया, अनबनु जला, ये जला, व तल्ला सनाया, मता अज़ाइल अमामत तारिफूनी, ये वाला सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा इंशाल्लाह। बाकी और कुछ तो नहीं लिखा है। हाँ, ये देखिए, लम्मा क़दिम अल हज्जाज अमीरन अल इराक़, जब हज्जाज इराक़ पर अमीर बन करके आया, व दखल अल मस्जिद मुअतम्मन बिअमामतिन, और फिर ये मस्जिद में गया अपना इमामा लपेट करके, पूरा जो है ना चेहरे पर भी पूरा लपेट दिया था, सिर्फ आँख ही दिख रहा है उसको। सुम्मा हसर लिसाम अन फीही, फिर उसने जो है ना अपने मुंह से उस चादर को खींचा, वक़ाला, और तकरीर ही शुरू करता, अनब्नु जला व तल्ला सनाया मता अज़ाइल इमामत तारिफूनी, जब जैसे वो हटाता है और वैसे ये इबारत बोलता है। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।